بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں جو باتیں آئی تھیں اس میں جو میں نے مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ کے حوالے سے جو کچھ عرض کیا تھا کہ اس سے یہ مراد دینا کہ یہ صرف جو ہے یعنی ہر آدمی کے اوپر بیعت بالکل لازم ہو جاتی ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ لازماً جہالتی کی موت مرتا ہے، اس کی چند مثالیں میں نے دی تھی کہ ایسا مراد لینا صحیح نہیں ہے، تو اس سے کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، بلکہ بعض حضرات کو اس طرح کا مغالطہ لائق ہوا بھی ہے کہ اس کا ڈاکٹر صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا۔ تو میں اس موقع پہ شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ یہ مغالطے کا ازالہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ تو اس ضمن میں جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے وہ علماء کو بلانے کے لیے جو خط لکھا تھا اور اس خط کے حوالے سے کچھ علماء کو کچھ مغالطے لاحق ہوئے تھے، تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی اور لابودی ہے، چنانچہ اس کا یعنی یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا وہاں پہ، چنانچہ اس کا لزوم ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ بیعت کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ وہ منصوص ہے سے مراد یہ کہ وہ فرض ہے، یہ لینا صحیح نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں یہ لکھ دیا کہ اس کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، واضح رہے کہ یعنی اس سے واضح رہے کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے، یعنی اسلامی خلافت ہے، تو اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت ہوگی، یعنی حکمران کی بیعت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کے امیر پر بیعت سمع و طاعت ہوگی، یعنی وہ جماعت جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا اقامت دین ہی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوگی، اس کا جو امیر ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، تو یہ اس کا تقاضا تب پورا ہوگا۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، یا تو حکمران ہو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور وہ اگر نہیں ہے تو جو ایسی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ سمپلی یوں ہی نظر آتا ہے۔ تو اس پہ آگے ڈاکٹر صاحب نے اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب خود لکھتے ہیں، اس سے بعض حضرات نے تو یہ نتیجہ اخذ فرما لیا، یعنی یہ تو بہت ہی دور از کار نتیجہ ہے جو کچھ لوگوں نے نکال لیا، لیکن یہ کہ آج اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خود تنظیم کے اکابر کچھ ایسا نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راکم بازوں میں خیش اس مقام پر فائز ہو گیا ہے کہ سب مسلمانوں پر شخصاً اس کی بیعت لازم ہو گئی ہے، یعنی جو مسلمان ان کی بیعت نہیں کرے، جیسے نبی ہے یا جیسے حکمران ہے، اور حکمران بھی خلافت راشدہ والا حکمران کہ من شذا شذا فی النار کی صورت ہو گئی ہو، تو یعنی اس طرح کا حکمران سمجھ لیا گیا ہے۔ اس سے تو اسی نوع کا اظہار برات کافی ہے، یعنی جن لوگوں نے اس طرح کا نتیجہ نکالا ہے تو اس سے اظہار برات کے لیے یہی کافی ہے جس نوع کا اظہار برات میں ابتدا میں پہلی غلطی کے ضمن میں کر چکا ہوں۔ راکم کے نزدیک حال تو کجا مستقبل میں بھی جتنی دور تک نگاہ فی الوقت جا سکتی ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کسی ایک امام کی بیعت اس طرح لازم ہو جائے کہ اس کے دائرے سے باہر لازماً کفر ہو۔ اس کا نظری امکان اگر کوئی ہے تو صرف اس آخری زمانے۔ اچھا، یہاں تک جو بات آئی ہے لازماً کفر ہو، تو یہ تنظیم کی قیادت کی طرف سے تو بالعموم یہ بات نہیں آئی، کہیں کسی نجی محفل میں کسی سے زبان کی پھسلن سے نکل گئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ نیچے بہرحال یہ باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں کہ گویا یہ ہمارا تنظیم کو چھوڑنا بالکل نفاق ہے، کفر ہے، اور بعض حضرات نے تو باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی تو آپ کو ابھی تک جو ہے وہ مزہ آ چکا ہوتا ہے اس بیعت کو توڑنے کا، یعنی ظاہر ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ نکلنا خروج ہے اور پھر آپ باغی قرار پا کر قابل گردن زدنی ہوتے، اور اب تک بزوں میں ان کے جہنم واصل ہو چکے ہوتے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اسی نوع کی گمراہی ہے جس سے ڈاکٹر صاحب نے اعلان برات کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اب تنظیم کے اندر یہ لاحق ہو چکی ہے۔ اس کا نظری امکان اگر کوئی ہے تو صرف اس آخری زمانے میں جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے بعد کوئی صورت ایسی بن جائے کہ پورے کرۂ ارضی پر ایک ہی اسلامی ریاست بالفعل قائم ہو جائے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی نظری امکان بھی موجود نہیں ہے۔ کجا راکم الحروف کی بیعت
ز عشق تابہ صبوری ہزار فرسنگ است. اچھا جی، دو، یعنی ایک تو یہ مغالطہ ہے، یہ بہت خال ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ سمجھے کہ جو تنظیم کا امیر ہے اس کے ہاتھ پر اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو وہ گویا جہالت پر ہے یا کفر پر ہے، اور اس کی موت جہالت پر ہوگی یا کفر پر ہوگی. تو یہ اس سے تو ڈاکٹر صاحب نے 1000 فرسنگ دوری کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. دوسری بات، ایک دوسرا مغالطہ جو میری تحریر سے پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی محولہ بالا حدیث سے مبارک کو بالکل ظاہری اور قانونی معنی میں کہ میں صحیح مسلم کی اس حدیث کو بالکل ظاہری اور قانونی معنوں میں لے رہا ہوں، اور میرے نزدیک بیعت سمع و طاعت فی المعروف کا لزوم ہر شخص کے لیے اور ہر حال میں ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. میں تسلیم کرتا ہوں، اب یہ ہے وہ بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس مغالطے میں فی الواقع مبتلا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رفیق مکرم ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب کو کہ انہوں نے لگ بھگ 6 ماہ قبل صحیحین. اچھا، یہ ڈاکٹر تقی الدین احمد وہی ہیں کہ جن کی تقریر کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے 1987 میں وہ شورا میں وہ تقریر کی تھی 2 گھنٹے 38 منٹ والی، جس کو 2018 کے سالانہ اجتماع میں اس سے 38 منٹ کاٹ کر 1 گھنٹہ 59 منٹ بنا کر اس کو رفقا کو سنایا گیا تھا. بیچ میں سے اہم ترین حصے جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے، 11 مقامات پر اس کو جو ہے وہ نشتر چلایا گیا تھا اس تقریر کے اوپر. ان میں سے بعض چیزیں وہ بھی ہیں جو اس سے متعلق ہیں. تو گویا اس مغالطے کا ازالہ کرنے والی جو باتیں تھیں ان کو نکالا گیا، اور مغالطے میں رفقا کو باقاعدہ مبتلا رکھنے کے لیے اس کو کاٹ کر رفقا کے سامنے پیش کیا گیا. تو وہ ڈاکٹر تقی الدین ہی تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کا یہ مغالطہ دور کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رفیق مکرم ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب کو کہ انہوں نے لگ بھگ 6 ماہ قبل صحیحین کی ایک حدیث کی جانب توجہ مبذول کرائی، جس میں یہ تیسری امکانی صورت بھی سامنے آتی ہے کہ کم از کم معیار پر پوری اترنے والی اسلامی حکومت کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اگر انسان کو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کوئی ایسی جماعت بھی نظر نہ آئے جس پر اس کا دل مطمئن ہو سکے، اور خود وہ دیانتاً محسوس کرے کہ اس میں وہ ہمت و صلاحیت موجود نہیں ہے کہ خود داعی کی حیثیت سے کھڑا ہو اور ایک قافلہ ترتیب دے، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ انفرادی مساعی پر اکتفا کرے. اب یہاں پر یعنی ڈاکٹر صاحب اس مغالطے سے نکل کر جس تیسرے امکان کی بات کر رہے ہیں، یعنی پہلا امکان کیا ہے؟ حکمران کے ہاتھ پر بیعت، یہ آئیڈیل ہے. اگر وہ میسر نہ ہو تو جو جماعت ایسی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت، یہ دوسرا امکان ہو گیا. اور اب تیسرا امکان یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جو جماعتیں جد و جہد کر رہی ہیں ان میں سے کسی پر اس کا اعتماد نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے اس کا دل، اور دوسرا یہ کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں کسی کی بیعت لے سکوں یا میں داعی بن کر کھڑا ہو سکوں. تو اب اس شخص کے لیے ایک رعایت ہے کہ وہ لیکن وہ اپنی انفرادی مسائل جو بھی فکر کو پھیلا رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسحار احمد کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ تیسرا امکان میری نگاہ میں نہیں تھا. یہ تقی الدین احمد صاحب نے ایک حدیث کے مسلم شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے یہ امکان میری طرف جو ہے مجھے اس کی طرف میری رہنمائی کی ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن خود اب ڈاکٹر صاحب کی حالت دیکھیے، اس کے بعد کیا ہوا. یعنی یہ اس سے پہلے ان کو یہ مغالطہ دور ہو چکا تھا، اس کے باوجود یہ عبارت ان سے لکھی گئی. تو اب تنظیم کے رفقا کے اندر اگر یہ مغالطہ پیدا ہوا ہو تو یہ ایسا لاجیکل ایلوژن ہے کہ جو لاحق ہو سکتا ہے، یہ اس سے مغالطہ جو ہے لاحق ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس کا امکان ہے، یہ بے عقلی یا کم عقلی کی بات نہیں ہے، یہ وہ لاحق ہو سکتا ہے. البتہ تنظیم کی قیادت کو خوب معلوم ہے کہ اس مغالطے کا ازالہ کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس ازالے کو چھپا رہی ہے، وہ سامنے نہیں لا رہی. تو الائمۃ المضلین کا کردار اس وقت تنظیم کی قیادت ادا کر رہی ہے. بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب آگے لکھ رہے ہیں، چنانچہ راکم نے اس معاملے میں اپنا موقف تبدیل کر لیا تھا، لیکن کچھ اس بنا پر کہ جو خیال دل میں برسوں بیٹھا رہا ہو اسے خاص شعوری طور پر دل سے نکال بھی دیا جائے. شعور نے تو فیصلہ کر لیا نکل جائے، لیکن وہ لا شعور میں بیٹھا رہتا ہے. اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کچھ عرصے تک غیر شعوری طور پر برقرار رہتے ہیں.
اور یہ برقرار رہتے ہی نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات پھر اپنی جڑ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں اگر وہ شعوری کوشش کر کے ان کو کھرچ کے نہ نکالا گیا ہو. تو یہ چیز ہمیں ڈاکٹر صاحب کے خطابات میں پھر گڑبڑ نظر آتی ہے بعد میں بھی رہی. اگر وہ تحریر میں آ گئی ہے تو خطابات میں تو اس کے زیادہ آنے کے امکانات ہیں, اور اس سے کچھ مغالطے اگر رفقا کو لائق ہو گئے ہیں تو رفقا کا مغالطہ میں لائق ہونا تو جسٹیفائڈ ہو جائے گا, لیکن ان وضاحتوں کے بعد جو بھی ہماری قیادت ہے, تنظیم کی قیادت ہے, اس کا ان مغالطوں کو دور نہ کرنا, رفقا کی وہ تربیت نہ کرنا, یہ بدنیتی کی بہت بڑی ایک علامت ہے. اور کچھ اس بنا پر کہ جیسے ابتدا میں عرض کیا جا چکا ہے, یہ تحریر بہت رواداری میں سپرد قلم ہوئی تھی. یہ الفاظ قلم سے نکل گئے کہ اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تیسری صورت بھی ممکن ہے. بہرحال راکم اس سے معذرات سے قبل ہی رجوع کر چکا تھا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ حکمت قرآن میں اشاعت کے وقت یہ الفاظ حذف کر دیے گئے تھے. تو یعنی ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا تھا, اور یہ ان کی رائے اب نہیں تھی کہ کوئی تیسری صورت ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی تیسری صورت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی رائے سے ہٹ کر نہیں ہے. اور وہ اس کی جو ہم نے بعض شخصیات کی مثالیں بھی اگر سامنے رکھی تھیں تو وہ بات جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل بے بنیاد ہو, یا یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہ ہو. کوئی میں نئی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی ہے, میں نے اسی بات کو جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہوئی تھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. بعض مواقع پر خود ڈاکٹر صاحب کا مطلب وہ غیر شعوری طور پر ان کے گفتگو میں آتی رہی, جس کا اقرار انہوں نے خود کر لیا, اور یہ میں نے آپ کو تحریر ان کی پڑھ کر سنا دی. تو وہ اب یعنی واضح یہ ہوا کہ جو باتیں میں نے پچھلی گفتگو میں کی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مختلف نہیں ہیں, وہی باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب بھی مختلف اوقات میں وہ کر چکے ہیں. اب آتے ہیں جو ہمارا یعنی یہ تو ہم نے جو پچھلی گفتگو سے اگر کوئی مغالطہ پیدا ہوا ہے تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو تنظیم اسلامی میں شمولیت کا بیت فام ہے, اس کے پہلے حصے پہ ہم نے کچھ گفتگو کی تھی, جس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ جو بیت ہے یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہر اس بندے کی جس کو ایمان حقیقی نصیب ہو گیا ہو اور صحیح علم فرائض کا اس کو میسر آ گیا ہو, وہ یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ کرتا ہے. یعنی بیت مترادف ہے معاہدے کے, اور معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ, اور معاہدہ ہے اس بات کا کہ جان و مال دنیا میں لگاؤں گا کھپاؤں گا لِإِعْلَاءِ کلمتہ و اقامت دینہ. یہ دو مقاصد, بات ایک ہی ہے, ایک ہی بات کو کہنے کے دو انداز ہیں. یہ جان اور مال لگے گا اس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس کے بعد بیت میں الفاظ ہیں وَلِأَجْلِ ذَلِكَ, اور اس مقصد کے حصول کے لیے, یعنی اقامت دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے, جس کے لیے میں نے اپنا مال و جان لگانا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابائیوں کا وہ جو بھی امیر تنظیم ہے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, یا اس کا نام رکھ لیں یہاں پر, اگر ڈاکٹر صاحب تھے تو ڈاکٹر صاحب کا نام آ جائے گا, عاقب صاحب تھے تو ان کا آ جائے گا, اب اگر شجاع الدین شیخ ہیں تو ان کا نام آ جائے گا, تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اب بیعت ہے کس کی جی؟ علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط, بنیادی طور پہ سمع و طاعت کی بیعت ہے. ہر وہ شے جو سمع و طاعت میں رکاوٹ بن سکتی ہے, مشکل, تنگی, تکالیف, یہ تنازع, اور یہ کہ جو بھی اولو الامر ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا, یہ جو رکاوٹ بن سکتے ہیں اس سمع و طاعت میں, ان کی نفی کر دی گئی ہے کہ ان سب کے باوجود جو ہے میں ان کو پس پش ڈال کر سمع و طاعت کرتا رہوں گا. یہ ہے اصل میں بیعت سمع و طاعت. اچھا, اس سمع و طاعت, اب دیکھیے بات جو معاہدہ تھا, اصل معاہدہ, وہ معاہدہ تھا جان اور مال لگانے کا معاہدہ, وہ اللہ کے ساتھ تھا. اب یہ سمع و طاعت تک پہنچ گیا ہے. سمع و طاعت ہے کیا؟ یہ سمع و طاعت کس لیے ہے؟ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ سمع و طاعت تبلیغ کے لیے, کوئی شخص یہ کہے یہ سمع و طاعت جو ہے وہ رجوع الی القرآن کے لیے ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سمع و طاعت تعلیم و تعلم قرآن کے لیے ہے, تو یہ بات 100% غلط ہوگی, یہ 100% غلط بات ہوگی, یہ بالکل مطلقاً غلط بات ہوگی. ان کاموں کے لیے یہ والی جو سمع و طاعت یہاں پہ در حقیقت یہ الفاظ قتال فی سبیل اللہ کے لیے آ رہے ہیں. اور سمع و طاعت آپ دیکھیں گے بھی
کہ آپ کو قرآن مجید میں جو ہے وہ مدنی دور میں ملے گا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہ سمو طاعت آ کے وہاں آئیے، اور اس سمو طاعت کا تعلق اطاعت امیر کے ساتھ ہے. یعنی ایک ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ تو ہیں اللہ کے احکامات جو اللہ نے فرامین جاری کیے ہیں، جو نظام عبادت دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، ان کی اطاعت کرو. کیسے کرو گے؟ اطیعوا الرسول، جیسے رسول بتائیں گے اس طریقے سے وہ کرو گے. نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، کیسے پڑھو گے؟ جیسے محمد رسول اللہ بتائیں گے. یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، ایک ہی صورت میں ایک ہی رکوع میں 2 دفعہ آ رہا ہے علیحدہ علیحدہ. سورہ تغابن کا جو دوسرا رکوع ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور آگے جا کے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم. تو وہ سمو طاعت اور اطاعت اللہ اور رسول کی اس میں فرق یہی ہے. وہ نظام عبادات یا عبادت جو اللہ نے دیا ہے، اس میں جو احکام ہیں، ان احکام پر عمل درآمد کا جو طریقہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اس طریقے پر چل کر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس احکام پر عمل کریں گے تو یہ اطاعت اللہ اور رسول کی ہوگی. ایک اطاعت ہے سربراہ مملکت کی، امیر تنظیم کی، یا جو بھی سربراہ جماعت ہے اس کی اطاعت. یہ ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. اچھا، یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے ثبوت کے طور پر اگر آپ دیکھیں وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ واعظ فرمایا اور ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایسا واعظ ہے جس نے ہمیں رلا دیا اور دل ہمارے نرم پڑ گئے، اور معلوم ہوتا ہے یہ جدا ہونے والے کا اور یعنی یہ کہ دنیا سے اٹھنے والے کا خطاب ہے. یعنی اشارہ اس طرف کر دیا کہ آپ شاید اب ہمارے درمیان زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، تو اے نبی آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی وہ یہی انہی 3 امور کی ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، وہاں پہ بھی اوصیکم بتقوی اللہ، وہی بات جو یہاں سورہ تغابن میں ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ اوصیکم بتقوی اللہ. دوسری بات یہاں پہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور وہاں پہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اوصیکم بتقوی اللہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. اور یہاں پہ وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم وہ نہیں ہے. وہاں پہ وَاللَّهُ تُعَمَّرَ عَلَیکُم عَبْدٌ، خواہ تمہارے اوپر کسی غلام کو امیر بنا دیا جائے. تو اب یہ غلام نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں سکھائے گا جو امیر بن گیا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ نے سکھا دیا، قیامت کی صبح تک اسی طرح نماز پڑھیں گے تو ادا ہوگی. روزہ رکھنے کا طریقہ تو نہیں سکھائے گا. یہ کس معنی میں اس کی سمو طاعت ہوگی؟ یہ انتظامی معاملات میں اس کی سمو طاعت ہوگی. لشکر نے کوچ کب کرنا ہے، لشکر نے کھانا کب کھانا ہے، لشکر آرام کے لیے کب رکے گا، لشکر کے میمنہ میں کون ہوگا، میسرہ میں کون ہوگا، قلب میں کون ہوگا، عمارت کس کے پاس ہوگی، حملہ کب کیا جائے گا، پہلے کون آگے بڑھے گا، بعد میں کون آگے بڑھے گا، کون ٹیکری کی حفاظت کرے گا، کون جو ہے وہ پیچھے کا خیال رکھے گا. یہ سارے فیصلے اس امیر نے کرنے ہیں. کب ریٹریٹ کرنا ہے، کب جو ہے وہ ہلہ بولنا ہے، یہ سارے فیصلے اس امیر کے ہیں. یہ ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. اب یہ وہ بیت ہے جو یا تو امیر جماعت کی اور اچھا امیر جماعت کا یہاں مطلب کیا ہے؟ ایک حکمران ہے، یا تو وہ جماعت یہاں الجماع کے معنی میں ہوگی، یا کم از کم وہ جو بھی ایک یونٹ ہے جس کا کہ کوئی ایک حکمران ہے اس معنی میں ہوگی. اور دوسرا معنی اس میں یہ آئے گا کہ اس نے کسی کو امیر بنا کر کوئی لشکر کشی کی ہے کسی ملک کے اوپر اور وہاں کسی کو بھیجا ہے امیر بنا کر. یہ 2 ہی ہو سکتے ہیں یہاں پہ اس حدیث میں اس کی مراد. تو یا تو حکمران یا اس کا معین کردہ کوئی امیر، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات تو یہاں پہ بہت واضح ہو جاتی ہے. لیکن اصل بات کھل کے جو سامنے آئی کہ یہ سمو طاعت جو ہے یہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. یہ سمو طاعت اور جہاد فی سبیل اللہ بھی قتال فی سبیل اللہ کے معنوں میں ہے، جب آپ نے کہیں پہ لشکر کشی کی ہے. اچھا، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں ایک اور مسئلے میں آ کے یہ بات بالکل کھل جائے گی کہ اچھا اس کا تعلق ایک اور مغالطے کے ساتھ ہے. آپ کبھی سنیں گے یہ بیت شخصی ہے، کبھی آپ سنیں گے یہ بیت جہاد ہے، کبھی آپ سنیں گے یہ بیت سمو طاعت ہے. تو اب اس سب کے اعتبار سے ذرا اس کا تعین ہو جائے گا. ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور اس واقعے کا تعلق ہے مولانا حامد میاں ہی کے ایک فتوے کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی وہ ایک جماعت بنا رہے ہیں اور اس میں بیعت کا نظام ہوگا، یہ جو غلط فہمی والی بات میں نے آپ کو سنائی ہے یہ بعد میں ہی ہے، یہ 87 کی ہے اور وہ 77 کی بات ہے کہ جس موقع پہ پھر وہ ایک فتویٰ ان کے خلاف جاری ہو گیا کہ کچھ علماء بھی اس میدان میں آ گئے اور بیعت کے خلاف اخباری بیانات جاری ہو گئے.
جس میں جو مولانا حامد میاں بھی شامل تھے، یعنی ان کا نام بھی آ گیا اس میں، جو بھی ایک اجتماعی فتویٰ جاری کیا گیا ڈاکٹر صاحب کے خلاف۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء سے رجوع کرنے کی ہمت اور توفیق اس نے مجھے عطا فرمائی، اور مولانا سید حامد میاں مدظلہ جو اس وقت تک زندہ تھے کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق کہنے کی جرت عطا فرمائی۔ کیوں؟ خلیفہ مجاز کس کے ہیں؟ اس بطل حریت اور پیکر تقوی و طہارت کے جن کا نام ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حامد میاں نے برملا کہا کہ یہ بیعت جہاد ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں افضل مفضول کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی مثالیں بھی دی۔ اچھا، اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جو نا اس کا ایک پورا ایک دوسری جگہ پہ پوری وضاحت کی ہوئی ہے۔ مولانا سید احمد صاحب کو اگرچہ وہ اپنی شدید مصروفیات کے باعث اس بار معاذات کے لیے کوئی تحریر تو اس میں، لیکن انہوں نے خاص اس غلطی پر تنبیہ فرمانے کے لیے راکم کو طلب فرمایا اور قدر برہمی کے انداز میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مطلب تو کسی بھی نے نہیں لیا، اور ہمارے تو اسلاف میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نہ کسی سے بیعت سموتات کی نہ لی۔ اب وہی مماتا والی۔ تو اگرچہ فوری طور پر میرے ذہن میں ایک خیال کلبلایا کہ کسی شے کا، خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے ان کے سامنے جو اپنی دلیل پیش کی وہ کیا تھی؟ مولانا، اگر اس حدیث نبوی کو ظاہری اور قانونی معنوں میں نہ لیا جائے، لیکن اس کا حوالہ بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت فی المعروف کے لیے، بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت فی المعروف کے لیے تشویق و ترغیب کے طور پر دیا جائے۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب بیعت سمع و طاعت کو بیعت جہاد بھی کریں، تو اس کا مطلب ہے بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت ایک ہی بات ہو گئی، یعنی جہاد اور سمع و طاعت ہم معنی ہو گئے۔ یہ جو میں نے ساری بحث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرا کوئی عقول ہے، یہ وہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، جہاد اور سمع و طاعت ایک بات۔ میں نے کہا یہ سمع و طاعت کس لیے ہوتا ہے؟ یہ سمع و طاعت ہوتا ہے جہاد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا حوالہ بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت فی المعروف کے لیے تشویق و ترغیب کے طور پر دیا جائے، یعنی اس کو قانونی معنی میں نہ لیا جائے کہ سب پہ لازم ہے، لیکن لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، انذار کے لیے، ترغیب کے لیے انہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو جہالت کی موت ہے اگر اس کے بغیر تم مر گئے، تو اس پر مولانا نے فوراً بلا توقف فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا موضوع زیر بحث کی حد تک اس حدیث مبارکہ کا حاصل بھی وہی ہے جو سورہ البقرہ کی آیت 81 کا۔ یہاں تک جو بات واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نظر میں یہ جو بیعت سمع و طاعت ہے یہ بیعت جہاد ہے۔ ابھی کوئی شخصی بیعت کا جو تصور آ سکتا تھا وہ کیا تھا؟ شخصی بیعت ایک تو ہو سکتی ہے جو ہے وہ نبی کی حیثیت سے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شخصی بیعت ہو سکتی ہے نبی کے ایسے نمائندے کے ذریعے سے کہ جس کی بیعت کرنا سب کے اوپر لازم ہو، اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جا کے ہو تو ممکن ہے، یعنی اس کا بھی کوئی امکان نہیں رہا۔ سب پر تو عاقب صاحب کی یا ڈاکٹر صاحب کی یا شجاع صاحب کی بیعت لازم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات آ گئی کہ حکمران کے طور پر ہو تو یہ وہ حکمران نہیں ہے۔ تو چوتھی بات رہ گئی کہ یہ ایک جماعت ہے جو ویسی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ تو اب یہ بیعت جہاد ہوئی، اور بیعت جہاد ایک ایسی جماعت کے امیر کے ساتھ ہوئی، حکمران کے ہاتھ پر نہیں، بلکہ ایک جماعت کے امیر کے ہاتھ کی بیعت جہاد ہوئی، جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس کی اگر کوئی مثال بنتی ہے تاریخ میں، کیونکہ یہ حضرت ابوبکر تو حکمران تھے، حضرت علی تک جتنا جو صرف حکمران ہیں، آپ نے جو بعد کے ادوار کے جن خلفاء کا حوالہ دیا ہے وہ سارے کے سارے حکمران ہیں، تو یہ ان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، آپ کی حکومت کی تو بیعت ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس کا کوئی حوالہ بنتا ہے تو وہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے، یا یہ کہ حضرت زبیر کا بنتا ہے اور عبداللہ ابن زبیر کا بنتا ہے، یا یہ کہ اس کے بعد پھر یہ بنتا ہے تو تحریک شہیدین کا بنتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا جوڑ جڑتا ہے، تو یہ بیعت سمع و طاعت یا بیعت جہاد بن جائے گی۔ تو یہ سمع و طاعت اصل میں جہاد کے لیے ہے یہ، اور اسی کی اجازت جو انہیں ملی تھی دونوں حوالوں سے جو بات سامنے آ گئی، مولانا حامد میاں کی طرف سے بھی ملی تھی۔ اب میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ یہ تو خروج کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس کو یہاں پہ جوڑ لیں۔ جب ایک عالم دین جہاد کی بات کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے جہاد کا وہ تصور نہیں ہوتا جو آپ نے اپنی کتاب حقیقت جہاد میں پڑھ رکھا ہے، ڈاکٹر صاحب کی کتاب حقیقت جہاد میں پڑھ رکھا ہے۔ عالم دین کی نظر میں جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ جہاد کے ابتدائی مراحل میں سمع و طاعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے جہاد اگر اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی سمع و طاعت لازم نہیں ہے۔
آپ نے جہاد اگر جاہدہم بہی جہادن کبیرہ تبلیغ کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے سم و طاعت کا کوئی لزوم نہیں ہے۔ آپ نے کوئی تعلیم و تعلم کا ادارہ کھولنا ہے، اس کے لیے کوئی بیعت سم و طاعت کا لزوم نہیں ہے۔ یہ بنیان مرصوص کی ضرورت کے لیے ہے، اور بنیان مرصوص چاہیے ہوتی ہے صرف قتال کے میدان میں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا وہ مرحلہ جسے قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں، بیعت سم و طاعت کی ساری ضرورت اس مرحلے پر جا کر پیش آتی ہے۔ تو اب بات یہ ہوئی، بیعت سم و طاعت ہو گئی، معاہدہ اللہ سے ہے، اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے بیعت سم و طاعت ہے۔ بیعت سم و طاعت ایک جماعت کے امیر کے ساتھ ہے، لیکن یہ بیعت سم و طاعت در حقیقت بیعت جہاد ہے، اور بیعت جہاد کا مطلب بیعت قتال ہے۔ اس لیے جو بات میں نے پہلے گفتگو میں کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت خروج کی بیعت ہے، تو یہ بالکل غلط بات نہیں ہے، یہ 100% درست بات ہے، یہ الٹیمیٹلی خروج کی بات ہی ہے۔ اب جو آپ نے معاہدہ کیا اللہ سے، وہ کیا؟ جان بھی لگاؤں گا، مال بھی لگاؤں گا۔ یہ مال اور جان کہاں لگے گا؟ چلے مال کا تو کوئی کہہ دے کہ جی مال تو لگتا ہے، جی وہ تبلیغ میں بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے لگ گیا، تبلیغ میں بھی لگ گیا، لیکن جان کہاں کھپے گی، کہاں لگے گی؟ یہ تو جا کے قتال میں ہی اس کا مرحلہ آتا ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنے کا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ در حقیقت یہ بیعت کی جو ضرورت ہے وہ اس مرحلے کے لیے ہے جو قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے۔ اب یہاں پہ میں چند باتیں، جہاں منصوص وہ کچھ ہے تو منصوص اور بھی تو کچھ ہے۔ بنی اسرائیل ہیں، ان کے نبی بھی ہیں، ان نبی کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اب وہ قتال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضرت سموئیل ہیں علیہ السلام، اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کسی کو سپہ سالار بنا دیں، تو کیونکہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم پر جنگ جو ہے وہ فرض کی جائے اور تم جنگ کرنے سے انکار کر دو؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل ہم لڑیں گے۔ کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمیں ہمارے مالوں سے، جانوں سے، گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہم ضرور لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ اب انہوں نے ان کا سپہ سالار بنایا طالوت کو، اور انہوں نے سب سے پہلے سم و طاعت کا امتحان لیا کہ یہ پانی ہے، عام طور پہ تو حرام نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ عبادت کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ حلت حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سم و طاعت کا مسئلہ ہے۔ وگرنہ یہ کہ کوئی امیر پانی حرام تو نہیں کر سکتا، اللہ نے حلال کیا، کس کی جان ہے کہ وہ حرام کرے؟ لیکن یہ کہ امیر یہ فیصلہ کر سکتا ہے ابھی نہیں پینا ہے، تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا جو پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلا تم میری سم و طاعت کر رہے ہو، تو جو سم و طاعت کرے گا وہی جنگ کرنے کے لیے جائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کافر ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو میرے ساتھ نہیں گیا تو وہ جو ہے وہ مرتد ہو گئے ہیں اور اب واجب القتل ہو گیا ہے اور اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یہ تو نہیں ہے۔ لیکن میرے ساتھ آگے صرف وہ جائیں گے جو میری سم و طاعت کریں گے۔ تو جو آیا تھا وَلِ أَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سم و طاعت ہے، اعلاء کلمت ہی و اقامت دین ہی۔ جب وہ قتال کے مرحلے پر بات چلی جائے گی، اب سم و طاعت اس کے ساتھ کی جائے گی۔ تو جب وہ قتال کرنے کے لیے چلے، اب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارا سپہ سالار بنائیں جس کی ہم سم و طاعت کریں۔ اب آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف۔ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیعت نہیں لی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے یہ بیعت لی ہو، لیکن جو ہی آپ مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اور مدینے کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اذن قتال ہو چکا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب وہ ان لوگوں کو قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا اذن ہو چکا، اور آگے جا کے حکم آ چکا، قاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ ویکون الدین للہ، حکم آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی ہے، اور سمع و طاعت کی بیعت لی ہے، اس سے پہلے نہیں لی ہے، اور ایک ہی دفعہ لی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں سے لی ہے کہ جو آپ کے ہجرت سے پہلے آپ کے پاس گئے تھے، اور اسی موقع کی یہ روایت بھی ہے، یہ الفاظ بھی ہیں جو تنظیم نے اختیار کیے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی اس حوالے سے کہ یہ بیعت ہے اصل میں بیعت قتال۔ جب کوئی جماعت قتال کے مرحلے میں داخل ہوگی تو تب وہ اس کو یہ بیعت کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ سے ہٹ کریں، ان کی فکر سے ہٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے قائل تھے کہ وہ بیعت شروع ہی سے یہ بیعت ہوگی، اور جو جہاد کے ابتدائی مراحل ہیں اس میں تربیت میں اس کو بھی، سمع و طاعت کو بھی شامل رکھیں گے تو تب وہ سمع و طاعت کا خوگر ہوگا، اور جب خوگر ہوگا تو پھر جا کے تو وہ آخری مرحلے میں بھی جو ہے وہ اس کی وہ خوگر ہونا کام آئے گا۔ وگرنہ یہ کہ وہ نظم میں اگر پختہ نہیں ہوگا اور آخری وقت میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ میں
شکست فاش ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ان کی سوچ تھی. لیکن میں وہ جو خوگر ہوتا ہے نا تو وہ کیپ ہو جاتا ہے. وہ جیسے ریشم کے کیڑے میں کیڑا پھنس کے مر جاتا ہے. ہمارا 30 سالہ مشاہدہ یہ ہے کہ اس بیت کے نظام میں کی جکڑ بندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو انسان کی انفرادی صلاحیتیں بالکل منہدم ہو جاتی ہیں, اور بلکہ یہ کہ جو مقاصد ہیں انسان کے دنیا میں آنے کے وہ کل ہو جاتے ہیں, اور انسان کو وہ ماحول ہی میسر نہیں رہتا کہ اس کی خود ہی پروان چڑھ سکے. اور یہ کہ جو جن صلاحیتوں پر, جن استعدادات پر, جن کیپیبلٹیز اور پوٹینشیلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ پروان چڑھ سکیں. یہ شاہدولے کا چوہا بنانے کا جو ہے نا وہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے بیت. ہم نے دیکھی ہے. اور جب بیت کی صورت یہ ہو جائے, ذرا یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا اور اس سے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کیا ذہنیت تھی. آج کو تو چھوڑیں, اب کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ جب ہم نکلیں تو کیا ذہنیت تھی. ہمارے ساتھی ہیں مدثر رشید صاحب, وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ 2018 میں جب میرا اخراج ہوا. اس کے بعد امیر تنظیم اسلامی کے اور ساتھ ہی ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی ساتھ ہی موجود تھے, جو سدابار ناظم اعلیٰ. تو وہ جو امیر صاحب کے جو الفاظ ہیں جن کو مدثر صاحب نے کوٹ کیا ہے اور لکھ کر مرکز بھیجا ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی, اس کے یہ منٹ سے ان کو آپ اپروو کر دیں. ادھر سے جواب کوئی نہیں آیا, نہ تردید کی نہ تصدیق کی, لیکن یہ وہ ہیں جو انہوں نے لکھ کے ان کو بھیجے تھے. میں اس سے متعلقہ حصہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. یہ 8 صفحوں کا ہے اور یہ 8ویں صفحے ہی پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات. شخصی بیت کے نظام میں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں, امیر صاحب کہہ رہے ہیں, شخصی بیت کے نظام کے حوالے سے ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, یعنی میں پھیلا رہا ہوں, کہ فکر کے حوالے سے شورا نگران ادارہ ہے, اور یہ کہ فکر سے انحراف کی صورت میں امیر کو فریق بنایا جا سکتا ہے. یعنی یہ میرا موقف ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, یہ درست نہیں ہے. بانی محترم نے شخصی بیت کے جس نظام کے تحت تنظیم اسلامی کو قائم کیا, اس میں امیر شورا یا کسی اور تنظیمی اکائی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کسی رفیق کی درخواست پر شورا کا انعقاد کرنے کا پابند ہے, اور نہ ہی لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کا پابند ہے. اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ میں نے کچھ گفتگو عرصہ پہلے جو گفتگویں کی تھی اس میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے, شاید وہ 23 نمبر میں آئی ہے, 23 میں ہے شاید, کہ جس میں نے شمس الحق صاحب کے خط کا حوالہ دیا تھا کہ جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے اعتراضات کے لیے شورا بلا کر اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کیا, اور اسی شورا کے اختتام پہ جو ہے نا وہ, بلکہ اس کے شروع ہی میں ڈاکٹر صاحب نے امارت سے ریزائن کر دیا. تو یعنی یہ کتنی غلط بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں. اس وقت تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں. تو وہ کسی تنظیمی اکائی کے آگے جواب نہیں ہے امیر تنظیم, نہ ہی وہ کسی رفیق کی درخواست پر شورا کا انعقاد کرنے کا پابند ہے, اور نہ ہی لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کا پابند ہے. اسی طرح آگے سنیے, اسی طرح فکر کو تبدیل کرنے کا بھی کلی اختیار امیر کے پاس ہے. وہ جب چاہے, جس وقت چاہے, بانی محترم کے فکر کو کلی یا جزوی طور پر شورا یا کسی اور تنظیمی اکائی کی مشاورت کے بغیر تبدیل کرنے کا ثواب دیدی اختیار رکھتا ہے. ایک رفیق کو اگر امیر کے کسی فیصلے یا فکر میں کی گئی تبدیلی سے کوئی اختلاف ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تنظیم کو چھوڑ کر کسی اور اجتماعیت کا حصہ بن کر فرائض دینی کی ادائیگی جاری رکھے. یہ خالص آغا خان کا تصور جو ہے نا وہ اب سامنے آ گیا ہے. آپ نے ایک تصور دیا, اقامت دین کا تصور دیا, لوگوں کو اس تصور کے تحت بلایا, جنہوں نے اس تصور کے تحت آپ پر اعتماد کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ ان کو بتائے بغیر اپنی فکر تبدیل کر کے کچھ اور کر لیں, جدھر مرضی رخ کر کے چل پڑیں. اگر آپ پکڑے جائیں اس کے بعد رفیق کے پاس ایک ہی حق رہ گیا ہے کہ وہ آپ کی دھوکہ دہی کو نہیں کھول سکتا, یہ بد اخلاقی ہو جائے گی. آپ کی دغا بازی کا ذکر نہیں کر سکتا, آپ کے یو ٹرن حالانکہ لیڈر لیتے ہیں تو وہ آپ کی اس لیڈری کا اظہار نہیں کر سکتا کسی کے سامنے. صرف ایک اخلاقی راستہ اس کے پاس باقی بچا ہے, وہ جائے کسی اور جماعت میں شامل ہو کے نمازیں پڑھا کرے, روزے رکھا کرے, اور یہ کہ شلواریں اونچی کیا کرے. باقی زبان سے بات کرنے سے تو بد اخلاق ہو جائے گا. تو یہ تصور ہے جو اخلاق یافتہ لوگ پیش کر رہے ہیں. چیز جو میں نے یا ہم نے بہت طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آج سب آپ حضرات جائزہ لے لیجئے.
اس تصور کے تحت جو شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم ہوئی ہے اور میں اس کے لیے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر شامل ہو رہا ہوں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی، اس کے قائد جو بھی ہے اس کی شخصیت کے بارے میں بھی، اس کی اس تحریک سے علیحدگی صرف 4 صورتوں میں جائز ہے، باقی جائز نہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فکر میں اختلاف ہو جائے، اور یہ 2 طرفہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی محسوس کیے میں جس فکر کو صحیح سمجھ کر آیا تھا اب تو معلوم ہوا کہ فکر بدل گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت ذہن جو ہے پختہ نہیں تھا، میں نے اس فکر کو قبول کر لیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ فکر صحیح نہیں ہے۔ دونوں امکانات ہیں۔ اگر بنیادی فکر میں تبدیلی ہو جائے تو جائز ہے علیحدہ ہو جائے۔ جو قائد ہے اس کی شخصیت پر اعتماد نہ رہے، بالکل جائز ہے، چاہے ان کا سوء ظن ہو، مغالطہ ہو، کچھ ہو، لیکن اگر وہ نیک نیتی سے سمجھ رہے ہیں کہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے تو ان کا علیحدہ ہونا جائز ہے۔ نمبر 3، طریقہ کار کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہو کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ اس پوری تحریک کے مزاج کو بدل کر خراب کر کے ساری ایکسرسائز کو فیوٹیلیٹی بنا دے گی، اور اپنے اختلاف کے باوجود وہ یہ دیکھے کہ تحریک اپنا رخ بدلنے کو تیار نہیں۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں اس شخص پر لازم ہے اپنا اختلاف واضح کرے، تعین کے ساتھ بتائے میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، اور یہ کہ اتمام حجت کر کے جائے۔ اگر ابھی پر اعتماد نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے، تو کے بعد آدمی کیوں پیچھے لگے ہوئے ہو، تم نے اپنی زندگیاں خراب کی، تو آدمی ٹھیک نہیں، اس کے لاکھ کام میں پھنسے، وہ باہر نکل کے بھی کرے اندر بھی کرے، اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں اس شخص پر لازم ہے اپنا اختلاف واضح کرے، تعین کے ساتھ بتائے میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، اور یہ کہ اتمام حجت کر کے جائے۔ اگر ابھی پر اعتماد نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے، تو کے بعد آدمی کیوں پیچھے لگے ہوئے ہو، تم نے اپنی زندگیاں خراب کی، تو آدمی ٹھیک نہیں، اس کے لاکھ کام میں پھنسے، وہ باہر نکل کے بھی کرے اندر بھی کرے، اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے۔ اب سوال یہ ہے بیعت سموطاعت شخصی بیعت کیسے بن گئی؟ بیعت سموطاعت یعنی بیعت جہاد، یہ شخصی بیعت میں بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ شخص کے پاس کیسے اتنے اختیارات آ گئے؟ جو یہاں پہ بیان آیا وہ نبی ہے، نبی کا ذل یا بروز ہے، نہ وہ نبی ہے نہ نبی کا ذل و بروز ہے، کچھ نہ کچھ تو تھا نا، کوئی رائے تو تھی جس کا کسی نے پہاڑ بنایا تھا، اور کوئی بات تو تھی جس کا کسی نے بتنگڑ بنایا تھا۔ وہ بتنگڑ ہے یا پہاڑ ہے یہ تو آگے جائیں گے تو فیصلہ ہوگا، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی نے اگر اس پورے نظام کو قادیانیت کے ساتھ تشبیہ دی تھی کسی موقع پہ تو ایویں ہی تو نہیں دی تھی، خواہ مخواہ تو نہیں دی تھی۔ اب یہ سارا میں تو کہتا ہوں قادیانیت سے بات آگے چلی گئی ہے، یہ تو آغا خانیت پہ جا کے منتہی ہو گئی ہے۔ یہ سارے خدائی اختیارات ہیں کہ جو امیر تنظیم نے اپنے لیے جو ہے وہ لے رکھے تھے۔ بہرحال یہ جو ہے سموطاعت کو بیعت شخصی میں بدل دیا، تو وہ شخص جو ہے اس کے پاس مطلب وہ آسمان سے اترا ہے، وہ مہدی ہے، وہ نبی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیارات آ گئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے یہ شخصی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت در حقیقت ایک شخص کے ساتھ ضرور ہے، لیکن اس شخص کی کسی کرامت کی وجہ سے نہیں ہے، اس شخص کے اندر کسی نادیدہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس مشن کی وجہ سے ہے، اس مقصد کے لیے لائے کلمت ہی و اقامت دین ہی، اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ اعتماد ضرور ہے اس پر کہ یہ شخص اس مقصد میں پوری طرح جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اس کے ساتھ یہ پوری ولولے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وابستگی اس کی کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس کے لیے تن من دھن یہ لگانے کے لیے تیار ہے، یہ قربانی کر رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، اس نے جان اور مال کی بازیاں کھیلنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اگر یقین ہوگا اس پر تو تب آپ اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کریں گے۔ یہ شخصی نہیں ہے صاحب، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ جو بھی کہہ دیتا تھا یہ شخصی ہے، یہ ایک مغالطہ ہوتا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک شخص کے ساتھ ضرور ہے، لیکن یہ بیعت جہاد ہے، اصل بیعت اللہ کے ساتھ۔ شخصی تو ایک شخص کا اپنے رب سے ہی رابطہ ہے، باقی یہ کہ اس کے بعد یہ در حقیقت اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے
کہ ان صاحب پر میرا اعتماد ہے, ہم سب ایک مشن کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس مشن میں ہم نے ان کو امیر بنایا ہے کیونکہ نظم کے لیے یہ درکار ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ اس چیز کو سامنے رکھیے کہ یہ کس موقع پر ہے, یہ قتال کے موقع پر ہے. یہ ایک ہم اختلافی بات ضرور کرتے ہیں. اور اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعتیں وہ بھی ان ساری حدیثوں کا اور آیتوں کا اطلاق اپنے جو بھی وہ رفقا نکالتی ہیں تبلیغ پر اس پہ کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک امیر ہوتا ہے اور انہی اختیارات کے ساتھ ہوتا ہے. سموتات والی باتیں وہاں ساری آتی ہیں اور امیری کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تبلیغ کے لیے نکلنے کو قیاس کرتے ہیں قتال پر نکلنے کے لیے. یہی آیتیں پڑھتے ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اور یقاتلون والی نہیں پڑھتے, پھر آگے باقی ساری پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ صحابہ کی قبریں کوئی جو ہیں وہ ترکی میں ہیں, تو کوئی افغانستان میں ہیں, تو کوئی سندھ میں ہیں, اس لیے کہ وہ تبلیغ کے لیے نکل گئے, یعنی وہ قتال کے لیے نکلے تھے بھائی. تو جس جگہ پہ اس معاملے میں تبلیغی جماعت کھڑی ہے اسی جگہ پہ در حقیقت اس قیادت نے لا کر تنظیم کو بھی کھڑا کر دیا ہے. تو یہ بیعت شخصی اور بیعت جہاد کا یہ فرق ذہن میں رہے کہ بیعت شخصی تو در حقیقت نبی کے علاوہ تو ہو ہی نہیں کسی کی سکتی. شخصی بیعت میں آپ نے وہ اصل میں شخصی بیعت کے ساتھ بیعت مطلق کا تصور ہے, اطاعت مطلق کا تصور آئے گا. یہ نبی کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی کہ جب نبی جو اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ حکم دے گا آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے, اور یہ ہوگی بیعت مطلق, یہ سمع و طاعت مطلق, اور یہ تو ہوگی نبی کے ہاتھ پر. یہ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی بھی ہوئی ہے نا, تو وہ امیر المومنین کی حیثیت سے ہوئی ہے اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ہوئی ہے, یا خلیفۃ رسول اللہ کی حیثیت سے ہوئی ہے. وہ اللہ کے جو ہے وہ براہ راست ریپریزنٹیٹیو اور نمائندے کی حیثیت سے نہیں ہوئی ہے, یہ صرف محمد الرسول اللہ کے نمائندے تھے. یعنی میری بات کو پھر ذہن میں مائدہ کی یعنی تازہ کر لیجئے, مائدہ اللہ کے ساتھ, جب اللہ کے نمائندے کے ساتھ, معمور نمائندے کے ساتھ آپ بیعت کریں گے تو وہ تو مطلق ہوگی, اور جب بیعت وہ کریں گے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے معمور نہیں ہے, وہ مطلق نہیں ہوگی, وہ مشروط ہوگی. تو یہ تو حضرت ابو بکر کی بیعت بھی مشروط تھی بھائی. اب کسی کی ایسی بیعت کیسے ہو سکتی ہے کہ جن خیالات عالیہ کا, یا بلکہ یہ تو کہے بغیر چارہ نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی شاید اس کی, ان شیطانی خیالات کا جو اس بات میں جس کا اظہار کیا گیا ہے, یہ خیالات جب سامنے آ جائیں تو اس کے بعد اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے. اس کے گمراہی تو ہلکا لفظ ہے بھائی, اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. تو یہ تو بہت دور کی بات ہے جو کہی گئی ہے. اور اس میں مغالطے کے درجے میں, اور وہ مغالطہ جو حسن نیت کے ساتھ لائق ہو جاتے ہیں, کچھ باتیں ڈاکٹر صاحب کے میں بھی تھیں, ہم انہیں امیر مانتے تھے, اور یہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی تھی ان کے ہاں بھی, جس کی وجہ سے وہ پھر بات میں آگے بڑھی. لیکن ان کو اگر آپ کلیئر کریں, جیسے کہ انہوں نے خود کہا, کلیئر بھی ہو جاتی تھی. لیکن اس سے بعد جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہر اعتبار سے معصوم تھے نا, وہ امیر معصوم, تو ان کے ہاں پھر آ کے یہ باقاعدہ جو بھی ہماری وہ نظامت سدا بہار ہے, اس سدا بہار ناظم اعلیٰ صاحب نے جو ان کا اپنا کارپوریٹ کلچر وہ تھا نا, باس از آلویز رائٹ, وہ باس از آلویز رائٹ, تو وہ اس کو جب یہ اسلامی تڑکا لگا, اصلاً خدائی تڑکا لگا, اس لیے کہ جو خدا کے اختیارات تھے وہ باس کو دے دیے گئے, یعنی امیر کو دے دیے گئے, تو پھر یہ چیز برآمد ہوئی ہے. یہ 18 سالوں میں تنظیم نے جو رجت قہقری تنظیمی معاملات میں کی, انتظامی معاملات میں کی ہے, اور تنظیمی شعور اور ادراک میں جو پسپائی اختیار کی ہے, وہ تو ان جملوں سے سامنے آ جاتی ہے جو ابھی میں نے پڑھ کر آپ کو سنائے, جو مدثر رشید کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ تو انہوں نے یہ کر لیا. اب جب واللہ عالم ہم نہیں جانتے, اعصاب جواب دے گئے, تنقید, کیونکہ بہرحال خود پسند آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تنقید سہنا, اور جو معصومیت کے اس مقام پر فائز ہو, اختیارات کا یہ جو ہے نا سمندر جس کے پاس ہو, اور اس طرح کا جو ہے نا اس کے پاس مطلق اختیار کا ہما اس کے سر پر بیٹھا ہو, اور بڑا سٹرانگ جو ہے نا وہ ایک اس کے ساتھ سدا بہار ناظم اعلیٰ ہو, ٹربل شوٹر, تو جسے کوئی پرواہ نہ ہو, جہاں ٹربل ہوگی وہ شوٹ کر لے گا اس کو. تو پھر اس کے بعد ایسی ہی معصومیت انسان میں آتی ہے, اور مروت کا وہ پیکر بنتا ہے جس کا اظہار ان الفاظ کے سامنے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کی مرضی ہے جو کرے,
खुदा पूछे तो पूछे, क्योंकि खुदा का नुमाइंदा है। बंदा कोई नहीं पूछ सकता, कोई एहतसाब उसका नहीं हो सकता, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। कोई सारा दिन भूखता रहे, वो उसे कुछ जवाब दिए बगैर पूरी मरवत के साथ, अखलाक के साथ, आला अखलाक के साथ, बगैर बोले घर चला जाएगा। तो ये खामोश दहशतगर्दी जो है, ये उसका हक उसे हासिल है। अब जो शख्सी बैत के जो अब आए हैं नए दावेदार, जिन्होंने जो नए जोश, नए वलवले के साथ इन्हीं बातों को कहना शुरू किया है, तो उनके हवाले से क्या कहा जाए। अब ये कौन से अमीर हैं? ये शायद अमीर मासूम का ज़िल्ल व बुरूज़ हैं, इसलिए इनकी भी शख्सी बैत हो रही है। तो बहरहाल या ये कि वो जो भी हमारे सदाबहार नाज़िम आला हैं, उनका ज़िल्ल व बुरूज़ हैं। ज़ाहिर है नबी का ज़िल्ल व बुरूज़ होने की तो बात ये नहीं करेंगे, और ना ही अल्लाह के बराह रास्त नुमाइंदे होने की बात करेंगे, लेकिन ये जो पहले से गुमराहियाँ मौजूद हैं, जो जड़ पकड़ चुकी हैं, ये उनके नुमाइंदे तो ज़रूर हैं। तो इन तसव्वुरात के साथ जो है ना, वो इसके गुमराही होने में कोई शक नहीं, बल्कि ये कि इसके डांडे शिर्क तक जा मिलने में भी कोई शक बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला हमें बचाए, हमें क्या आपको भी बचाए, समझ अता फरमाए। कुछ इनको आप लोग अगर खड़े होंगे और इन्हें समझाएंगे, कुछ आंखें दिखाएंगे, कुछ जाने की धमकियां देंगे, तो ये इसमें इस्लाह कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर नैब को जो है वो रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप लोग अगर रास्ता नहीं दिखाएंगे अपनी क़यादत को, तो आखिरत में अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। तो जनाब बैत आपने कर ली, बहुत अच्छा कर लिया, बड़ा सवाब होगा आपको, लेकिन ये कि इन गुमराहियों के ख़िलाफ़ अगर आपने आवाज़ बुलंद न की तो बड़ा अजाब भी हो सकता है, बड़े ख़तरे में हैं आप। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, बैत का मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान आपने ले लिया है। और बच्चों की तरह कहानियाँ सुनकर आप सिर्फ सुनाने वाले को देखकर मुतमईन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने आपको समात भी दी है, बसारत भी दी है, अकल भी दी है, उसे काम में लाइए, सोचिए और फिर उसके बाद जाके इस्लाह कीजिए। अन अक़ूल बिल हक़ के इन्नमा कुन्तु भी आपके ऐद में शामिल है। हक़ कहूँगा जहाँ कहीं भी मैं हूँगा। अल्लाह ताला आपको हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।